السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس شخصیت کا نام ہے ڈوک ڈیوس۔ دوستو، اکثر لوگ اسے ڈورس ڈیوک کے نام سے بھی جانتے تھے۔ دوستو، ڈوک ڈیوس کے والد نے 200 لاکھ پاؤنڈ کمائے، مگر اسے ایک معمولی بات سمجھتا تھا۔ دنیا کی امیر ترین لڑکی ڈوک ڈیوس زندگی سے زیادہ خوش نہیں۔ اس کی ازدواجی زندگی بڑی تلخ تھی۔ اس سبب شادی سے تھوڑے عرصے بعد وہ اپنے شوہر سے الگ ہو گئی۔ اسے اکثر بیچاری امیر لڑکی کہا جاتا تھا، کیونکہ جہاں کہیں بھی وہ جاتی، اخباروں کے نمائندے اور کیمرہ مین سائے کی طرح اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ جب کبھی بازار میں اس نے کوئی چیز خریدنے جانا ہوتا ہے، اس کے ہمراہ اس کا حفاظتی دستہ ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری جاگیریں ہیں، 4 امریکہ میں اور ایک فرینچ ریویرا کے کنارے پر۔ نیو جرسی میں 5000 ایکڑ پر مشتمل اس کا فارم خوبصورتی کے لحاظ سے تمام فارموں سے سبقت لے گیا۔ اس کے باوجود اپنی شادی سے ایک ہفتہ پہلے جب وہ 5 بیچ پر نہا رہی تھی تو اس نے 3 سال پرانا نہانے والا لباس پہن رکھا تھا۔ اتنی ساری دولت کے باوجود اس نے اپنی شادی کی رسم ایک چھوٹے سے مکان میں آگ کے الاؤ کے سامنے نہایت سادہ انداز میں ادا کی۔ ڈوک ڈیوس اتنی بڑی جائیداد کی مالک کیسے بن گئی؟ یہ سب دولت دھوئیں سے بنی ہے، سگریٹ کے دھوئیں سے۔ جی ہاں، ڈوک ڈیوس کے لکھپتی ہونے کی داستان خانہ جنگی کے اختتام سے شروع ہوتی ہے۔ جنوبی امریکہ کے لیے وہ دن بڑے تلخ تھے۔ فوجوں نے کھیت ویران کر دیے تھے، لوگ بے حد تکلیف میں تھے اور چائے اور کافی کے بدلے اخروٹ، کپاس کے بیج اور رس بھری کے پتے ابال کر پیتے تھے۔ ڈوک ڈیوس کا دادا واشنگٹن ڈیوک جنرل لی کی قیادت میں لڑا۔ اسے قید میں سخت تکالیف اٹھانی پڑی۔ جب لی نے ہتھیار ڈال دیے تو وہ درہام، نارتھ کیرولائنا واپس چلا آیا۔ ویران کھیتوں میں فقط ایک فصل کھڑی رہ گئی، وہ تھی تمباکو کی فصل۔ واشنگٹن ڈیوک نے تمباکو کی فصل کاٹی، اسے خشک کیا، گاڑی میں لادا اور اپنے 2 بے ماں کے بچوں کے ہمراہ دنیا کو فتح کرنے چل پڑا۔ عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے تمباکو کی دنیا فتح کر لی اور دنیا کو ایسی سلطنت قائم کی جس کی حدود ساری دنیا میں آ گئی۔ وہ تمباکو سے بھری ہوئی گاڑی لے کر ریاست کے جنوبی حصے کی طرف چل پڑے۔ تمباکو کی کمی تھی، وہاں انہوں نے لوگوں سے تمباکو کے بدلے گوشت اور کپاس لی۔ رات کے وقت انہوں نے سڑک کے کنارے ڈیرا ڈال لیا، گوشت اور آلو بھون کر کھائے، ستاروں کی چھاؤں میں سو گئے۔ زندگی میں انہیں بڑا مزہ آیا، لہٰذا انہوں نے تمباکو کی فروخت کو اپنا پیشہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں تمباکو منڈی میں سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا۔ سینکڑوں امیر کمپنیاں پائپ کا تمباکو پہلے سے بنا رہی تھیں۔ جیمز کمپنی ڈیوک ڈیوس کا باپ ڈیوک جانتا تھا کہ تمباکو کی مارکیٹ پر قبضہ جمانے کے لیے اسے فوری طور پر کوئی نیا اقدام کرنا ہوگا، ورنہ بھوکے مریں گے۔ آخر اسے ایک ایسا خیال سوجا جس کے ذریعے انہوں نے 200 لاکھ پاؤنڈ کمائے۔ اس نے سگریٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ ممکن ہے آج یہ خیال اتنا منفرد دکھائی نہ دے، جبکہ امریکی ہر سال 125 ارب سگریٹ پیتے ہیں، لیکن 1881 میں یہ بات نہیں تھی۔ روسی اور ترکی کئی برس سے سگریٹ پی رہے تھے اور جنگ کرمان سے واپسی پر برطانوی اپنے ہمراہ سگریٹ لاتے تھے، لیکن امریکہ جہاں پہل تمباکو کی کاشت ہوئی تھی، 1867 تک سگریٹ سے نا آشنا تھا۔ جب بگ ڈیوک نے سگریٹ بنانے شروع کیے تو اس زمانے میں سگریٹ ہاتھ سے بنائے جاتے تھے۔ اس نے ایک ایسی مشین ایجاد کی جو ایک دن میں 2500 کی بجائے 10 لاکھ سگریٹ بنانے لگی۔ سگریٹ کی پہلی ڈبیا کا ڈیزائن بھی اسی نے تیار کیا۔ اس نے ایک نئی بات سے کاروبار میں بے حد کامیابی حاصل کی۔ جب حکومت نے تمباکو پر سے ٹیکس کم کر دیا تو بگ ڈیوک نے سگریٹوں کی قیمت کم کر کے اپنے حریفوں کو پریشان کر دیا۔ پھر اس نے تمباکو کی نئی منڈیاں تلاش کرنی شروع کر دی۔ جب وہ نیو یارک میں سگریٹوں کی نئی فیکٹریاں قائم کرنے کے لیے آیا تو اس کی عمر فقط 27 سال تھی۔ وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے اکثر کہا کرتا تھا، اگر جان ڈی راک فیلر تیل کا بادشاہ کہلا سکتا ہے تو میں تمباکو کا بادشاہ کیوں نہیں؟ لہٰذا اس نے اپنے منافع کاروبار میں لگا دیا۔ جب وہ ایک سال میں 10,000 پاؤنڈ کما رہا تھا
اس زمانے میں بھی زیادہ سے زیادہ روپیہ کاروبار میں لگانے کے لیے کم خرچ کرتا اور ایک سستے ہوٹل میں رہتا۔ اس کے ایجنٹ دنیا کے دور دراز علاقوں میں جا رہے تھے۔ وہ صبح سے رات گئے تک اپنی فیکٹری میں کام کرتا، سارے کام نگرانی میں خود کرتا۔ جب وہ مرا تو 200 لاکھ پاؤنڈ چھوڑ گیا تھا۔ وہ اس بات پر فخر کیا کرتا تھا کہ اس نے امریکہ میں سب سے زیادہ لاکھ پتی بنائے ہیں۔ وہ فقط 4-5 برس اسکول گیا۔ ایک دفعہ اس نے کہا تھا، کالج کی تعلیم مبلغوں اور وکیلوں کے لیے ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس سے کیا فائدہ پہنچنا تھا۔ کاروبار میں اعلیٰ دماغ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ترقی کی وضاحت اس طرح کرتا تھا کہ میں کاروبار میں اس لیے کامیاب نہیں ہوا کہ دوسروں کی نسبت مجھ میں کاروباری صلاحیت زیادہ ہے، بلکہ میں نے فقط زیادہ محنت کی ہے۔ میں نے اپنے سے زیادہ صلاحیتوں کے مالک لوگوں کو کاروبار میں ناکام ہوتے دیکھا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ان میں قوت ارادی نہیں ہوتی۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ شخص جسے تعلیم کی ضرورت نہ تھی، اس نے ایک یونیورسٹی کے قیام کے لیے 80,000 پاؤنڈ دیے۔ اس یونیورسٹی کا نام ڈیوک یونیورسٹی رکھا اور وہ درہام میں ہے۔ اس کے ٹرسٹ کے ارکان میں ڈورس ڈیوک بھی شامل ہے۔ بگ ڈیوک کو شہرت سے نفرت تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں فقط ایک انٹرویو دیا تھا۔ اس انٹرویو میں ایک رپورٹر نے اس سے پوچھا کہ مسٹر ڈیوک، کیا اتنی دولت آپ کے لیے اطمینان قلب کا باعث ہے؟ بگ ڈیوک نے اپنے سر کو جھٹکا دے کر کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔